بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 97 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الطائفۃ الخامسۃ سے لے کر الطائفۃ العاشرۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں، چونکہ ہماری بحث چل رہی تھی حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا سنت کے ذریعے سے، اور سنت سے مراد وہی روایات ہیں۔ تو آج کے درس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے 5ویں قسم کے احادیث جن سے حجیت خبر واحد پر استدلال کیا گیا ہے، وہ بیان کیا جائے گا، پھر ان کا نقد ابرام کیا جائے گا، پھر 6 قسم کی، 7ویں قسم کی، 8ویں قسم کی، 9ویں قسم کی احادیث، یہ 5ویں قسم سے 9ویں قسم تک یا 9واں قسم بھی شامل ہے۔ وجہ استدلال بیان کیا جائے گا کہ کس طرح سے حجیت خبر واحد کو ثابت کریں، پھر ان کا نقد ابرام کیا جائے گا۔ چونکہ شروع بحث میں شہید صدر فرما چکے ہیں کہ ان میں سے اکثر سے حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک کے ذیل میں نقد و ابرام کیا جا رہا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الطائفۃ الخامسۃ، 5ویں قسم کی احادیث ما وہ حدیثیں دل علی ذم الکذب علیہم، جو مذمت کرتی ہیں اس بات کی کہ جھوٹ باندھنا ائمہ علیہ السلام پر قابل نکوہش ہے، قابل مذمت ہے، وتحذیر من الکذابین علیہم، اور جو ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ بول رہے ہیں ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جان بوجھ کر ہمارے اوپر کوئی جھوٹ کی نسبت دے تو اس کا کی جائے گا جہنم ہے۔ ٹھیک، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ خَبَرُ الْوَاحِدِ مَقْبُولًا، یہ وجہ استدلال ہے۔ اگر خبر واحد مقبول نہ ہوتی، قابل قبول نہ ہوتی، مؤثر نہ ہوتی، لما کان ہونا کا اثر الکذب، تو وہ جو جھوٹ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں باندھ رہے تھے وہاں اس کا اثر نہ ہوتا، تاکہ لیستحق کا تحذیر ہو۔ اثر جھوٹ کا ہے تبھی اس جھوٹ سے روکا جا رہا ہے، جھوٹ کی مذمت کی جا رہی ہے، جھوٹ کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر خبر واحد کی حجیت نہ ہوتی اور شارع کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوتی تو جھوٹ سے ڈرانا اور جھوٹ سے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں بنتا، کیونکہ اگر سامع کو صدق کی خبر پر علم حاصل ہوتا ہے تو وہ ذاتاً حجت ہے، اگر سامع کو صدق کی خبر پر علم حاصل نہیں بلکہ یہ ظن ہے اور فرض ہے کہ خبر واحد حجت نہیں، تو پھر جھوٹ سے ڈرانے کا، جھوٹ سے روکنے کا، جھوٹ کی مذمت کا کوئی اثر نہیں تھا کہ اس سے ڈرایا جائے۔ یعنی جھوٹ پر ڈرانا اور روکنا لازمہ رکھتا ہے کہ خبر کی صداقت ہے، اور یہی حجت خبر واحد ہے۔ وہ صحیحوں سے اشکال، یعنی وجہ استدلال جو بیان کیا گیا حجت خبر واحد کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ قابل قبول نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، سید صدر کا نظریہ ہے کہ اس قسم کی روایات سے بھی حجت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی۔ وہ یوں ہے کہ ان الکذب کثیر ما یوجب اقتناع السامع خطأ، کہ اکثر و بیشتر جھوٹ وہ ہے جو سبب بنتا ہے کہ سامع، سننے والا خطا پر قانع ہو جائے۔ وَإِذَا اُفْتُرِضَ فِي مَجَالِ الْعَقَائِدِ، اگر جھوٹ کو فرض کیا جائے عقائد کے محدودے میں و اصول الدین میں، تو کفا فی خطر ہی مجرد ایجاد الاحتمال وزن ہے، تو پھر اس کے خطر میں، یعنی اصول الدین چونکہ ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اصول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان میں احتمال اور ظن بھی کافی ہے اس کے خطر کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے انجام کے لیے۔ مثلا اصول دین میں سے ایک مثال ملازم ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے ہمیں کہ ائمہ علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، عصمت کے بارے میں یقین ہے۔ اگر
عدم عصمت پر کوئی دلیل آتی ہے تو اس میں یعنی یہ تو احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام انبیاء کرام معصوم نہ ہو، یہ خود احتمال سبب بنتا ہے کہ سامع اس کے بارے میں قدم اٹھائے. فاہتمام الائمة بالتحذیر من الکاذب لا يتوقف على افتراض الحجت تعبدیت. کاذب کو جو ڈرایا ہے ائمہ علیہ السلام نے کہ جھوٹ ہمارے اوپر نہ بولو، ہماری جانب جھوٹ کی نسبت نہ دو وگرنہ تمہاری جائے گا جہنم ہے، یہ اہتمام ائمہ موقوف اس بات پر نہیں کہ حجت تعبدیہ کو فرض کیا جائے. حجت تعبدیہ کی تعریف 2-3-4 مرتبہ بیان ہو چکی ہے، یعنی وہ حجیت جو ذاتاً نہیں لیکن جعل کی گئی ہے اس کے لیے تعبداً، تعبد شارع. الطائفۃ السادسۃ، چھٹی قسم کی روایات ہیں وہ وارد فی الارجاء الی احد من اصحاب الائمۃ بدون اعطاء ضابطۃ کلیۃ للارجاء. چھٹی قسم کی وہ روایات ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں، یہ آئی ہیں اس بات کے لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے بعض اپنے اصحاب کی جانب رجوع دلایا ہے کہ آپ ان کی جانب رجوع کریں ہماری تعلیمات کو جاننے کے لیے. اچھا، اس کے لیے رجوع کے لیے ائمہ علیہ السلام نے کوئی قاعدہ معین نہیں فرمایا، یعنی نام بتائے ہیں لیکن کوئی قاعدہ معین نہیں کیا کہ کس قسم کے صحابی کی جانب ہمیں رجوع کرنا چاہیے. من قبیل ارجاء الامام الى زرارہ تھا، جس سے کہ مثلا کہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو باقی صحابہ کو رجوع دلا زرارہ کی جانب، بقول یہ کہ اذا اردت حدیث فعلیک بہذا الجالس، بہذا الجالس اشارہ زرارہ کی جانب. اگر تم ہماری حدیث جاننے کا ارادہ رکھتے تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے آدمی یعنی زرارہ، اس کی جانب رجوع کرے، تم پر لازمی کہ اس کی جانب رجوع کریں. ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کی خبر حجت ہے تبھی تو امام علیہ السلام اس کی جانب رجوع دے رہے ہیں. او قول الامام الحادی علیہ السلام، امام علیہ نقی علیہ السلام کا قول ہے کہ فاسأل عنہ عبد العظیم بن عبداللہ الحسنی وقرہ من السلام. وہ شخص سے کہتا ہے کہ وہ شخص آپ کے امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی مشکل پیش آئے، شرعی مشکل، تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں آپ اس مشکل کا حل پوچھیں عبد العظیم بن عبداللہ الحسنی سے اور اس کو میرے سلام دینا. ٹھیک، دیکھیے وجہ استدلال اس میں یوں ہے کہ خبر اگر حجت نہ ہوتی تو پھر زرارہ اور عبد العظیم ابن عبداللہ الحسنی کی جانب رجوع دینے کا کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن معنی رجوع دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے. ٹھیک، وروایات الارجاء، یہاں سے یہ جو استدلال کیا گیا خبر واحد کی حجت پر، اس کو رد فرما رہے ہیں. ارجاء کی جو روایات ہیں یہ التي من هذا القبیل لما كانت غیر متضمنة لضابط الکلیہ، چونکہ ان کے اندر قاعدے کلیہ نہیں، یعنی یوں امام علیہ السلام نہیں کیا کہ ہر ثقہ کی، ہر عادل کی روایت کو آپ مانیں، یہ قاعدے کلیہ نہیں بیان فرمایا. تو فلا يمكن، جب یہ اس طرح سے تو فلا يمكن اس بات حجت خبر ثقہ دے بہما، خبر ثقہ یعنی وہی خبر واحد، تو خبر ثقہ عادل کی حجت کو اس طرح سے ممکن نہیں کہ ثابت کیا جا سکے. حتیٰ فی حال احتمال تعمد الکذب، حتیٰ اس حالت میں جب جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا احتمال ہے، چونکہ ممکن ہے کہ ان یکون ارجاء نفس ہی. اچھا، امام جو لوگوں کو زرارہ کی جانب عبدالعظیم حسنی کی جانب رجوع دے رہے ہیں، وہ ہو سکتے ممکن ہے کہ بنفس معبرا ثقۃ ہی کہ امام علیہ السلام خود ان کی ثقہ کے بارے میں یہ تعبیر رجوع کریں یعنی قابل بھروسہ ہیں، اور وہ یقینی امام علیہ السلام کو یقین ہے کہ بعدم تعمد الکذب، کہ یہ جان بوجھ کر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، چونکہ تقوی و ورع کی اس منزل پر فائز ہیں. مادام ارجاء شخص غیر معلن، جب تک وہ لوگ رجوع کریں ایک شخص کی جانب جو کہ یعنی قابل علت نہیں ہے. الطائفۃ السابعۃ، ساتویں قسم کی احادیث، ما دل علی ذم من یطرح ما یسمعه من حدیث
احادیث ایسی ہیں کچھ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ وہ شخص قابل مذمت ہے جو ترک کر دیتا ہے ان حدیث کو، اس حدیث کو جو عمل سے سنتا ہے حدیث چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے، اعتنا نہیں کر رہا. کیوں اعتنا نہیں کرتا؟ یترہ کی لت بے مجرد ہے عدم قبول تبعی لہو، چونکہ اس کی طبیعت اس کے ذوق کے ساتھ اس کا ذوق اس حدیث کو قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے. من قبیل قول الاسلام، یہ تو ایسے شخص کی مذمت آئی ہے جس کا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسوأہم عندی حالا، ان میں سے میرے نزدیک بدترین حالت، جو سب سے بدترین حالت ہے، وہ امقتہم، اور جو دردناک ترین حالت ہے، الذی، وہ اس شخص کی ہے، یسمع الحدیث، جو حدیث کو سنتا ہے، ینسب الینا، ہماری جانب نسبت دیتا ہے، ویروی عنا، ہماری جانب سے روایت بھی کرتا ہے، فلم یقبلہ، اچھا وہ حدیث کو قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اشمال زمین وجحدہ، نفرت کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، وکفر من دان بہ، اور جو اس کے نزدیک ہے اس کا انکار کرتا ہے. وہ لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرجا، اچھا یہ جانتا ہی نہیں بندہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس حدیث کو چھوڑ رہا ہے، جو حدیث اس کے طبیعت کے مطابقت نہیں رکھتی، مزاج کے مطابق نہیں، وہ ہو سکتا ہے ہم سے ہی صادر ہوئی ہو، وہ الینا اسند، اور ہماری جانب بھی اس کی نسبت دی گئی ہو. ٹھیک، اچھا یہ ہے وجہ سزا. از، چونکہ قد یقال، چونکہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ لولا حجت الخبر، اگر خبر حجت نہ رکھتی، لمستحقت طارح ھذا الذم، تو تارک حدیث کی مذمت نہ ہوتی، مستحق مذمت نہ ہوتا. مستحق مذمت ہے یعنی خبر واحد حجت رکھتی ہے. والجواب، جواب یعنی اشکال، یعنی یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ اچھا یوں ہے، اس کا جس کا خلاصہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ روایت کو چھوڑنے والے کی مذمت اور حجیت روایت تعبدن کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے. یعنی روایت کا حجت رکھنا تعبدان اور روایت کو چھوڑ دیں، یہ آپس میں اصل کوئی تلازم نہیں ان کے درمیان. بس روایت چھوڑنے والے کی مذمت ثابت اچھا روایت جو چھوڑ رہا ہے اس کی مذمت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ روایت حجت ہے تعبدان، یہ اصل نہیں ملازمہ نہیں پایا جاتا. ہاں ملازمے کو اگر ثابت کریں پھر آپ کا استدلال صحیح ہے، لیکن یہ ملازمہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. ان استحق الاعتماد لذوق، کہ وہ اس لیے مستحق مذمت کیونکہ اس نے اپنے ذوق سے، طبیعت سے پر بھروسہ کرتے ہوئے حدیث کو ترک کر دیا. ورائے فی طرح روایت، اور اپنی مرضی کو شامل کیا روایت کو چھوڑنے میں، بدون تتبع، وہاں پہ غور فکر نہیں کیا، چھان بھی نہیں کیا. واعمال الموادین ولا تصرف بالنفی والانکار، اور وہ اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ان پر عمل کیا اور جلدی میں اس حدیث کا انکار کر دیا. مع ان مجرد عدم الحجت لا يسوغ الانکار و تکفیر، جبکہ خبر روایت کی حجت کا نہ ہونا یہ فقط سبب نہیں بنتا، جواز نہیں بناتا کہ اس حدیث کو انکار کر دیا جائے یا اس کی تکفیر کی جائے. الطائفۃ الثامنۃ، 8ویں قسم کے حدیث، ما ورد فی الخبرین المتعارضین من الترجیح بموافقت الکتاب ومخالفت العامۃ. اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دو روایات جو قطعی صدور ہوں، ان کے درمیان میں فرض کریں ایک کے اندر حرمت ہے، دوسرے کے اندر وجوب ہے، یہ تعارض رکھتی ہوں، ایک میں اس بات اور دوسرے میں نفی ہو، تو ان کا علاج یہ ہے کہ دیکھا جائے ان کو ترجیح موافقت کتاب، یعنی ان دونوں میں سے دیکھا جائے کون سی روایت کی کتاب کے موافقت کے ساتھ تو اس کو لیا جائے، دوسری کو ترک کیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے تعارض کو حل کرنے کا؟ دیکھا جائے کہ جو روایت اہل تسنن کی روایات کے ساتھ جو موافق ہے اس کو ترک کیا جائے، جو مخالف ہے اس کو عکس کیا جائے. ٹھیک، فلولا ان خبر الواحد حجت، یہ وجہ استدلال ہے. اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو لما کان ہونا معنی لفرض تعارض بین خبرین، تو یہاں پہ کوئی معنی نہیں بنتا دو خبروں کے درمیان، دو روایات کے درمیان تعارض کو فرض کرنا. واعمال المرجحات بینہما، اور دونوں متعارض روایت کے درمیان میں
मुरज्जिहात को जारी करना, नाफिज करने का कोई माना न बनता, कोई फायदा ना होता। अच्छा, मुरज्जिहात बयान किए जा रहे हैं, उनको अमल नाफिज किया जा रहा है, इसका मतलब यह कि खबर वाहिद हुज्जत है। ठीक। अच्छा, वनुलाहिज़, ये इश्काल है कि अन्ना दलील तरजीह हादा युनासिबुल हदीसैन कतयन सुदूरन, ये जो आप तरजीह दे रहे हैं कि जो मुवाफिक किताब उसको लें, जो मुखालिफ आमा उसको लें, ये क्या है मुनाज, ये दलील तरजीह उन हदीस के साथ रखता है जो कतई सुदूर हों। इज़ा तारज़, अगर उनके दरमियान तारुज़ है तो वहां पे बस, जबकि हमारी कतई सुदूर के अंदर बहस नहीं हो, जैसे खबर वाहिद कतई सुदूर नहीं बल्कि ज़न्नी सुदूर है। बस फला यतवक्कफ़ तअक्कुलुहु अला इफ्तिराज़िल हुज्जत तअब्बुदिय्या, बस मुमकिन नहीं कि इसको फर्ज कर सकें, इस बात के हुज्जत तअब्बुदिय्या को फर्ज करें। हुज्जत तअब्बुदिय्या यानी वही ज़न्नी सुदूर। अत्ताइफ़तु तासिअतु, नवी किस्म के हदीस मा वरद फिल खबरैनिल मुतआरिदैन मिन तरजीह बिल औसक़ियत, वो हदीस जो आई है इस बारे में कि वो खबर दो हदीस जो आपस में तारुज़ रखती हैं, तो हल आइम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो आपके नजदीक ज्यादा वसाकत रखता हो, ज्यादा भरवसा रखता हो रावी, उसकी आप रिवायत को कबूल करें। वना मिन सिफात दखिलत फी ज़ियादत कीमत खबर, या इन रावी की वो सिफात जो कीमत खबर के अंदर दखल है, मसलन उसका सच्चा होना, उसका काबिल भरोसा होना, वक़ुव्वत ज़न्न बिसुदूरी, और जन कवी हो जाता है कि ये रिवायत सादिर हुई है। व तक़रीबुल इस्तिदलाल कमा तकन फी ताइफ़त साबिक़त है। अच्छा, फरमाते इससे वजह इस्तिदलाल यानी खबर वाहिद को की हुज्जत को इसके जरिए से साबित करने का वही तरीका है जो 8वें तरीके में है। वो यूं है कि अगर खबर वाहिद हुज्जत ना रखती तो यहां पे तारुज़ का कोई, दो खबरों में तारुज़ का कोई माना ना बता, जबकि माना है, लिहाजा खबर वाहिद हुज्जत रखती है। वला युमकिनु, ये ताइफ़े तासिआ पर इश्काल है। वला युमकिनु होना हमलु हाज़ा दलील अलल हदीसैन अल कतईयैन, इस दलील को हमल करना यानी औसियत वाली को उन हदीसों पर हमल नहीं कर सकते जिनके दरमियान तारुज़ है और वो कतई हैं। क्यों? लिअन्नल औसकियत ला असर लहा फीहिमा, क्योंकि औसकियत वसाकत रावी क्या कोई असर नहीं इन दो अहादीस कतई सुदूर के दरमियान, मादाम कुल्लु मिन्हुमा वक्तुसु, जब तक वो कतई सुदूर हैं कोई असर नहीं। हाँ, अगर ज़न्नी सुदूर है वहां पे असर अंदाज है, और उसी ज़न्नी सुदूर से ही हुज्जत तअब्बुदिय्या साबित होती है, और यानी वो रिवायत जो ज़न्नी सुदूर है, यहां तो कतई सुदूर है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। यही इश्काल है। तो तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।